بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ صبغۃ اللہ کلاس اولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رد شرک۔ سامعین محترم، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، جو نماز کا ترک کرنا ہو یا کسی مسلمان کو گالی دینی ہو، والدین کی نافرمانی کرنی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ رب العالمین خود فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں معاف کرتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی آپ بتائیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تجعل للہ ندا وهو خلقہ۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔